فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے۔ پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے، ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے۔ 8 سال کی تاخیر، سوچیں ہمارے لیے، مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا، باپ اور بیٹی 10 مہینے روز، سم ٹائمز 5 days a week، سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے۔ میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے، روز بلا ناغہ 8-10 مہینے، جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی۔ اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا۔ $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی، 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ آپ صرف، میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں، اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے، پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی، تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے۔ پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے۔ اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر، پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں، ان پہ ڈال دیا سارا کچھ، حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے دستخط ہیں موجود۔ کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ ایک ایک غبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے، ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے۔
لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات, اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے.